تو یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک جو کہ میڈیکیشنز اور ڈرگز کے بارے میں تھا، الکوہل کے بارے میں تھا۔ اب ہم چلیں گے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو کہ ایموشنز۔ ایموشنز پہ بات کرنے سے پہلے ہمارے لیے جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایموشنز بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ ایموشنز مینلی ہماری تھنکنگ ہوتی ہے جو کہ مختلف حالات اور مختلف سچویشن کی وجہ سے روڈ کے اوپر ہمارے اندر منٹلی یا فزیکلی پیدا ہوتی ہیں۔ دو طرح کے ایموشنز ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ایموشن ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ایموشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پازیٹیو ایموشنز کی کہ پازیٹیو ایموشنز کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم پازیٹیو ایموشنز کی بات کریں تو پازیٹیو ایموشنز آر دا ون دیٹ لیڈ ٹو دا فیل گڈ اباؤٹ سم تھنگ۔ پازیٹیو ایموشنز وہ ایموشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں اچھا فیل کرواتے ہیں، اچھا محسوس کرواتے ہیں، جیسے کہ پر امید ہونا، کانفیڈنٹ ہونا، پیسفل ہونا۔ نیگیٹو ایموشنز آن دا ادر ہینڈ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ نیگیٹو ایموشنز جو ہیں یہ وہ ایموشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی انرجی کو کم کرتے ہیں اور آپ کے انتھوزیزم، آپ کی صلاحیت کو کم کرتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ایسے ہیں جیسے اینگری، ناراض ہونا، فیئر، خوفزدہ ہونا، obnoxious ہونا، نفرت انگیز ہونا، یا بالکل فرسٹریشن کا شکار ہونا۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ نیگیٹو ایگزامپل ہیں ایموشنز کی۔ Intense emotional states while driving can cause factors like سب سے پہلے آپ کی observation کم ہو سکتی ہے، آپ کا ریئیکشن ٹائم جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، آپ کا جو چیزوں کو جاننا، ان کو اکنالج کرنا، اس کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے، اور آپ کو سچویشن کے بارے میں آئیڈیا لگانا مشکل ہو سکتا ہے جو کہ دوسرے روڈ یوزرز کی غلطی کی وجہ سے ارائز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے بہت جگہوں پہ کہ ڈرائیونگ ایک فل ٹائم ٹاسک ہے، یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، اس لیے ڈرائیونگ کے دوران آپ کو صرف ڈرائیونگ پہ ہی فوکس کرنا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ فزیکلی اور مینٹلی الرٹ ہوں تاکہ ڈرائیونگ کے دوران آپ اپنی ڈرائیونگ کو بھی دیکھ سکیں، کیونکہ ایکسیڈنٹ صرف اس وقت نہیں ہوتے کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ اس وقت بھی ہوتے ہیں کہ جب دوسرا غلطی کرتا ہے۔ تو دوسروں کی غلطی کو دیکھ کے اپنے آپ کو اس غلطی سے بچانے کے لیے بھی ہمارا فزیکلی اور مینٹلی الرٹ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے پیسنجرز کو سیف رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ڈرائیونگ کے دوران کبھی بھی غصہ اچانک ایک دم سے نہیں آتا، غصہ جو ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کوئی سچویشن جو ہوتی ہے وہ انوائنگ کرتی ہے، جھنجھلاہٹ کا آپ شکار ہوتے ہیں، اس کے بعد آگے جا کے یہ چیز غصے میں تبدیل ہوتی ہے، اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ ایکسٹریم فارم میں چلی جاتی ہے، اور اینڈ کے اندر یہ چیز جو چینج ہو کے ایگریشن کے اندر آ جاتی ہے۔ ایگریشن سے یہ چیز روڈ ریج میں تبدیل ہو جاتی ہے جو کہ روڈ کے اوپر غصے کی ایک ایکسٹریم فارم ہے، جس کے اوپر ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اسی لیے ڈرائیونگ کے دوران اپنے ایموشنز کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اگر اپنے مائنڈ کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، آپ پیسفل مائنڈ میں رہتے ہیں، تو ڈرائیونگ کے دوران آپ اپنا بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں، اور بیسٹ پرفارم کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو فالو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ Be courteous on the road as this quality helps to control the situation in a better way۔ آپ ہمیشہ courteous رہیں، آپ ہمیشہ kind رہیں، کیونکہ جب آپ یہ چیز اپنے اندر رکھیں گے تو کوئی بھی سچویشن روڈ کے اوپر آ جائے آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ کا برین، آپ کا مائنڈ ہیپی ہے، خوش ہے، تو آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ اس کی ایگزامپل ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو ایک کال آ جاتی ہے کہ آپ کا پرائز بانڈ نکلا ہے، آپ کا کچھ انعام نکلا ہے، اب یہ چیز سن کے آپ بڑے خوش ہیں۔ اب اس سچویشن میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی کرتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ غصے میں ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، تو کسی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی آپ کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے۔ یہ نہ صرف ڈرائیونگ میں بلکہ ہماری عام جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اینگر اینڈ روڈ ریج، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے اینگر اور روڈ ریج کے بارے میں۔ Anger is an extremely powerful negative emotion and ability to keep it under control can lead to serious consequences۔ اگر آپ اینگری ہیں اور آگے جا کے آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو آپ کی یہی چیز روڈ ریج میں چینج ہو جائے گی۔ جب یہ روڈ ریج میں چینج ہو جائے گی تو یہ روڈ کے اوپر ایک خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ روڈ ریج کیا ہے؟ روڈ ریج ہم روڈ کے اوپر ہونے والے غصے کو کہتے ہیں جو کہ
اینگرنس کی ایک ایکسٹریم فارم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر روڈ ریج کی کچھ قسمیں ہیں، دو قسمیں میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا، ایک ہوتی ہے ہیبیچول عادتاً، ایک ہوتی ہے سچویشنل یعنی کہ موقع کی مناسبت سے۔ سب سے پہلے ہم لوگ عادتاً روڈ ریج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ عادتاً روڈ ریج کیا ہوتی ہے؟ عادتاً روڈ ریج اکثر ان ڈرائیورز کے اندر موجود ہوتی ہے جو کہ جن کی ٹریننگ اس بیس کے اوپر ہوتی ہے، جو کہ فرض کریں کہ اس طریقے سے ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ شروع سے جب انہوں نے ڈرائیونگ سیکھی ہے تو ان ساری چیزوں سے وہ گزرے ہیں، یا فرض کریں کہ وہ ایک ایسے کنٹری سے آئے ہیں جہاں پر ڈرائیورز عام طور پہ غصہ بہت کرتے ہیں، تو اگر وہ یہ ساری چیزیں وہاں پر سیکھتے ہیں تو یہاں پر آ کر بھی اکثر وہ یہ چیزیں کو اپلائی کرتے ہیں۔ These drivers tend to lose their temper for no reason and quite often۔ اس طرح کے ڈرائیور جن کے اندر یہ چیزیں ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، یہ لوگ اکثر بغیر وجہ کے بھی غصہ کرتے ہیں اور ان کے غصے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور یہ ایک بار نہیں کرتے، اکثر روڈ پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بالکل ایک چھوٹی سی چیز، اگر آپ سگنل کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ کو موومنٹ میں ایک سگنل گرین ہونے کے بعد جسٹ ایک سیکنڈ بھی ڈیلے ہو گیا تو پیچھے والے ڈرائیور ہارن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سچویشن میں ہم لوگ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ رسپونڈ مت کریں، کیونکہ اگر آپ رسپونڈ کریں گے تو یہ چیز آگے فردر روڈ کے اوپر پرابلمز کو کریٹ کرے گی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی روڈ کے اوپر غصہ بھی کرتا ہے، کوئی غلطی بھی کرتا ہے، تو آپ اس چیز کو اگنور کریں، اور اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ فوراً اپالوجائز کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے والوں کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ریڈ سگنل کو جمپ کرتے ہیں، یہ ٹریفک کے اندر ویو ان اینڈ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، دوسری گاڑیوں کو ٹیل گیٹ کرتے ہیں، ان کے بالکل نزدیک بمپر ٹو بمپر ڈرائیو کرتے ہیں، ہارڈ شولڈر میں ڈرائیو کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہارڈ شولڈر کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ہارڈ شولڈر ہم لوگ اس ایریا کو کہتے ہیں جو کہ روڈ کے رائٹ سائڈ پہ یلو لائن کے باہر بنا ہوتا ہے۔ اس ہارڈ شولڈر کے اندر گاڑی کو ڈرائیو کرنا، گاڑی کو کھڑا کرنا غلط ہے، ہمیں گاڑی کھڑی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہارڈ شولڈر عام طور پر ایمرجنسی وہیکلز کے لیے ہوتا ہے جو کہ ان کو صرف ایمرجنسی سچویشنز میں ہی یوز کر سکتی ہیں۔ کٹ آف ادر ڈرائیورز، دوسرے ڈرائیور کے آگے شارٹ ڈسٹینس کے اوپر کٹ کرنا، اینڈ ہارن یوز کرنا اننیسیسری جس سے دوسروں کو غصہ آ سکے، اسکریم کرنا یا لائٹ کو فلیش کرنا، تو یہ ساری چیزیں ان ڈرائیور کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ سچویشنل روڈ ریج، سچویشنل روڈ ریج وہ روڈ ریج ہوتی ہے جو کہ سچویشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو آپ کے ارد گرد دوسرے ڈرائیوروں کی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دی سچویشن دیٹ کین کاز روڈ ریج انکلوڈس ہیوی ٹریفک اور گرڈ لاک۔ روڈ کے اوپر اگر ٹریفک بہت زیادہ ہے، بہت ہیوی ہے، آپ ایک عادتاً غصہ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ روڈ کے اوپر اگر ٹریفک بہت سلو موو کر رہی ہے، لوگ ایک دم رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ آ رہے ہیں، تو اس چیز کے اوپر آپ کو غصہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد سٹریس، پھر اس کے بعد ڈیلیز ڈیو ٹو دا روڈ کنسٹرکشن، جیسے کہ روڈ کے اوپر کوئی کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں، یا آپ کو ایک الگ راستہ لینا پڑ گیا اور وہ راستہ لمبا ہے آپ کے لیے، آپ آفس سے لیٹ ہو رہے ہیں، آپ گھر سے لیٹ ہو رہے ہیں، ڈسٹریکٹڈ ڈرائیونگ ہے، ٹریفک بہت سلو جا رہی ہے روڈ کے اوپر، ٹیل گیٹنگ ہو رہی ہے، یا کسی قسم کی دوسری غلطیاں دوسرے ڈرائیورز کی وجہ سے بھی اگر ہو رہی ہیں تو ان وجہ سے آپ کو غصہ آ سکتا ہے۔ لیکن دا بیسٹ آپشن از کہ روڈ کے اوپر غصہ کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ نہ تو دوسرے بندے کی مینٹالٹی چینج کر سکتے ہیں، نہ آپ روڈ کی سچویشن کو چینج کر سکتے ہیں، نہ آپ روڈ کی حالت کو چینج کر سکتے ہیں۔ سو بیسٹ آپشن از آپ کو پیسفل مائنڈ میں رہنا ہے، آپ کو چیئرفل مائنڈ میں رہنا ہے، آپ کو ریلیکس رہنا ہے، تاکہ ایسا کرنے سے آپ روڈ کے اوپر ہونے والی کسی بھی موومنٹ کو کنٹرول کر سکیں اور اپنی ڈرائیونگ کے اوپر پوری طرح سے کانسنٹریٹ کر سکیں۔ روڈ ریج کو یا روڈ کے غصے کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ریمائنڈ یور سیلف دیٹ یو آر ان کنٹرول آف یور سیلف اینڈ یور وہیکل۔ اپنے آپ کو اس چیز کے بارے میں یاد دہانی کرائیں کہ آپ کو اپنے آپ کو اور اپنی گاڑی کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس چیز کا خیال کریں، ذہن میں اس چیز کو ریمائنڈ کروائیں کہ یہ آپ کی جاب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے غصے کو کم کریں یا آپ دوسرے کے بیہیویئر کو چینج کریں۔ If the emotion is particularly strong، اگر ایموشن خاص طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اگر غصہ اگر آپ کو آ رہا ہے تو اپنی گاڑی کو کسی بھی سیف جگہ پر پل کر کے تھوڑے ٹائم کے لیے ریلیکس کر لیں، اپنی آنکھوں کو کلوز کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں، کچھ ڈیپ بریتھس لیں، کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں جن سے آپ کو خوشی محسوس ہو، اچھا محسوس ہو، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ روڈ کے اوپر صرف اسی وقت واپس آئیں جب آپ کو لگے کہ آپ کا مائنڈ، آپ کا برین، آپ کی باڈی آپ کے کنٹرول میں ہے۔
روڈ کے اوپر کبھی بھی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ غلطی کبھی دوسرے ڈرائیور سے ہو سکتی ہے, یہ غلطی کبھی آپ سے, مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب بھی غلطی ہو تو سب سے بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی روڈ کے اوپر اگر آپ سے غلطی ہو جائے, فار ایگزامپل آپ اچانک لین چینج کرنے کے لیے جائیں اور ساتھ والی لین میں گاڑی ہو, یا آپ کسی کے آگے اچانک سے بریک لے لیں, تو جیسے دوسرا بندہ غصہ کرتا ہے آپ فوراً اپولوجائز کریں. اپولوجائز کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے اپولوجائز کر لیں, آپ کوئی اچھا ہینڈ جیسٹر شو کریں, آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں. تو ایسا کرنے سے 99.9% نہیں بلکہ 100% جو دوسرا ڈرائیور ہوگا وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا, کیونکہ آپ نے اپنی مسٹیکس کو, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی غصے کی صورت میں آئی کانٹیکٹ کو اوائڈ کریں. ان کے روڈ جیسٹرز کا, یا اگر وہ انوائنگلی ہارن یوز کرتے ہیں تو اس کا جواب مت دیں. اپنی گاڑی سے باہر مت نکلیں, ڈورز کو لاک رکھیں, اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, اپنے آپ کو کام رکھیں, اور اپنا ڈسٹنس دوسری گاڑی سے سیف رکھیں. یاد رکھیں کہ اینگر ڈیولپس آن اینگر ویری ایزیلی, سو ڈونٹ رسپونڈ اٹ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کو زیادہ غصہ آ جاتا ہے, اور یہ غصہ آگے جا کے روڈ ریج میں چینج ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنے غصے کا, کبھی بھی کسی کے غصے کا جواب غصے سے مت دیں. اپنے ایموشنز کو, اپنی فیلنگز کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں.